پہلی مثال صحیح بخاری میں 4454 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور مسجد نبی میں آ کے انہوں نے کہا جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. میں نے وفات النبی پہ پورا لیکچر دیا, مسئلہ 163 پوری ڈیٹیل, سارے طریق میں نے اس کے سارے طرق بیان کیے ہیں, ڈیٹیل سے وہاں دیکھیں. اب سب لوگ ڈر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, سیدھے حجرہ عائشہ میں گئے, نبی علیہ السلام کو بوسہ دیا ماتھے پر, پھر باہر نکلے. سیدنا عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر. اب حضرت عمر سون ہی نہیں رہے. حضرت بکر فوراً ممبر کی طرف گئے اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, میری طرف متوجہ ہو. چونکہ حضرت بکر کا مرتبہ زیادہ تھا, لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت بکر نے پہلی بات کی, من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. یاد رکھو جو کوئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان کو موت آ گئی ہے. من کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے, فإن اللہ هو الحی القیوم, تو بے شک اللہ تعالی الحی ہے, زندہ ہے, قائم ہے, باقیوں کو قائم رکھنے والا ہے. پھر قرآن کی آیات پڑھی, انک میت وانہم میتون, سورہ الزمر کی. اے نبی آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے. پھر وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, سورہ آل عمران 144, کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول ہی, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں کہ اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. جو ثابت قدم رہے گا اللہ اس کو جزا دے گا, الٹے قدم پھرنے والے کا اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. بال یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, مسئلہ 163 ہے میرا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر, اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسئلہ نمبر 5 ہے, وہ آپ دیکھ لیں. سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابو بکر سے یہ باتیں سنی اور یہ آیات سنی تو مجھے لگا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی ہیں, حالانکہ مجھے پتا تھی کہ یہ آیات موجود ہیں. غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی. کہتے ہیں مجھے لگا اب نازل ہوئی ہیں, کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے. قرآن سن کے یہ حالت ہو گئی تھی. یہ صحابی میں اور عام آدمی میں فرق ہے. عام آدمی کو بخاری مسلم قرآن کھول کے بھی دکھاتے رہے نا, اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور صحابی کے سامنے جب آیات حضرت بکر نے تلاوت کی تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکے, اور مجھے یقین آ گیا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا. اب حضرت عمر جیسے بندے کو بھی یہ غلطی لگ سکتی ہے, اور حضرت بکر کے کہنے پہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. تو باقی لوگ جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلطی نہیں, ہمارے بزرگوں کو غلطی نہیں لگ سکتی. دوسری مثال صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 3212, مسلم میں 6384. سیدنا حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے اشعار سنا رہے تھے, کچھ شعر نعتیہ. حضرت ابو ہریرہ پاس بیٹھے تھے, حضرت عمر خلیفہ تھے, پاس سے گزرے اور یوں کر کے گھورا. آگے وہ بھی صحابی تھا, اس نے کہا عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا, میں ان کو بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر نے کہا گواہ لاؤ. انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھا ہے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام میرے لیے ممبر نہیں رکھواتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کریے, شیروں کے ذریعے کافروں کو جواب دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو. انہوں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ حسان ابن ثابت سچ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اب حضرت عمر نے یہ کوئی مجلس, یہ محفل میلاد اٹینڈ نہیں کی ہوئی. وہ محفل میلاد کے لیے بھی اس کو دلیل لیتے ہیں نا, ہمیں محفل میلاد سے کوئی چڑ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس میں شرک بیان نہ کریں, کتاب و سنت سے دلائل بیان. محفل میلاد ہم نے بھی کئی کی ہیں, مسئلہ 63 میرا ریکارڈڈ موجود ہے میلاد کے اوپر. بلکہ اب تو اجماع ہو چکا ہے, اہل حدیث میلاد کہہ کے نہیں لیکن وہ امام الانبیاء کانفرنس کہہ کے کر لیتے ہیں, ربیع الاول کے مہینے میں کرتے ہیں. دیوبند سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں, بریلوی میلاد النبی کانفرنس کرتے ہیں, شیعہ بھی کرتے ہیں, کر رہے سارے ہی ہیں. تو اب حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہو, میں امیر المومنین ہوں, میں نبی علیہ السلام کا ساتھی ہوں. ان کو غلطی لگ گئی. تو بھئی اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی صحبت بھی نہیں کی ہوئی ہے. تیسری مثال بھی بخاری اور مسلم سے. اب یہ دیکھ لیں ساری بخاری چل رہی ہے, مسلم چل رہی ہے. بخاری میں 1926, مسلم میں 2589.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک 30 ایئرز تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. جب مروان بن حکم جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکے اور مدینے کا گورنر بنا تو اس کو یہ مسئلہ کھٹکا. اس نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ ایسا مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں, لیکن وہ احترام بھی ان کا کرتا تھا, ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا تھا. سیدہ عائشہ کی طرف بندہ بھیجا. سیدہ عائشہ نے کہا کہ ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نبی علیہ السلام تو اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا تھا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے. چلیں احتلام والا معاملہ ہو, عام آدمی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, وہ تو اس بیچارے کو نہیں پتا چلا, اچانک آنکھ کھلی. نبی علیہ السلام کو تو پتا ہوتا تھا. آپ نے امت کے لیے آسانی رکھی ہے, اللہ نے شریعت میں آسانی دی ہے. وہ آئے حضرت ابو ہریرہ کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہی فتویٰ دے رہے ہیں, اپنا اجتہاد اور قیاس کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کتاب و سنت سے. صحابی کا بھی اجتہاد اور قیاس غلط ہو سکتا ہے. اب وہ سیدنا ابو ہریرہ سے انہوں نے بات کی, یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں. انہوں نے کہا چلیں حضرت عائشہ کے پاس. سیدہ عائشہ کے پاس لے گئے, وہاں پہ وہی سوال کیا پردے میں. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو ایسے کرتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اپنے اس معاملے میں رجوع لاتا ہوں, مجھے غلطی لگی. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں, ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. تو امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی, امام شافعی, امام بن حنبل, امام مالک کو. امام ابو ہریرہ جو امت کا حدیث میں امام ہے, اس کو اگر غلطی لگ سکتی ہے تو ان کو غلطی نہیں لگ سکتی. تو یہ بڑی یعنی توہین کرتے ہیں. یہ قیاس اور اجتہاد کیا حضرت ابو ہریرہ نے, ان کا بھی غلط نکلا. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی, 3 کتابوں میں. اس میں شریک القادی مدلس ہیں, لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں ہے. ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, کہا میں کوفے کے پاس ایک ہیرا شہر ہے وہاں گیا, سردار اپنے سردار کو لوگ سجدہ کرتے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, میں آپ کو اس لیے سجدہ کیا. یعنی انہوں نے اس پہ قیاس اور اجتہاد کیا. یہ قیاس اور اجتہاد کو لیے پھرتے ہیں نا, ہم بھی قیاس اور اجتہاد کو مانتے ہیں, لیکن کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے بھی گزرے گا, کیا میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس صحابی نے تو نہیں کہا عشق کے چلے نمبر رہ گئے, یا رسول اللہ میں نے اجتہاد ہی کیا, آپ اجتہاد کو نہیں مانتے, نعوذ باللہ. بھائی اجتہاد اور قیاس صحابی کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف, چاہے جائے کہ عام آدمی کا. قیاس اور اجتہاد کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو, وہ قیامت تک جاری ہے. بلکہ مقلد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اجتہاد کا منکر ہو, ہم اجتہاد کو ماننے والے ہیں. مقلد تو کہتا نہیں امام نے جو کچھ کر لی, جبکہ آج کے تو 90% مسائل آج کے دور کے مسائل ہیں. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ قیامت تک اجتہاد جاری ہے. یہ تو اسلام کی خوبصورتی ہے. اور یہ کہتے ہیں حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی حدیثوں میں اس لیے یہ مسائل نہیں ہے, اس میں رولز بتا دیے کہ قیامت تک کے لیے اجتہاد ہوتا رہے گا. اجتہاد اس امت کی اللہ نے سمجھ لیں ماتھے کا جھومر رکھا ہے کہ کسی ایک بندے پہ فکس نہیں رکھنا اس کو. کتاب اللہ, سنت, اجماع یہ ایبسولوٹ ہے, اجتہاد ریلیٹیو ہے. یہ چاروں چیزیں اہل سنت کا منہج, میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ, لکھیں آپ کو پتا چلے منہج کسے کہتے ہیں. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنت, اجماع, ایبسولوٹ دلائل اور اجتہاد جو ہے ریلیٹیو. یہ 4 چیزیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر رجوع کر لیا. تو یہ میرے بھائیوں کلیئر کٹ ہو گیا کہ جلیل القدر صحابہ سے اگر کوئی علمی باتیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں تو ائمہ اکرام کو اب آپ کس کھاتے میں مانیں گے جو نہ تابعین ہیں بلکہ تبع تابعین اور تبع تابعین میں آتے ہیں. ان سے نہیں غلطیاں ہو سکتی, ان سے علم کی بات اوور لک نہیں ہو سکتی. تو اب چونکہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ 4 امام ویسے بولے جاتے ہیں, ویسے تو امام تو بے شمار ہیں, 6 تو یہ بڑے امام ہیں. تو ویسے عموماً جو مشہور ہیں ائمہ اربعہ فقہ کے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری, امام مالک بن انس المتوفی 179 ہجری, امام محمد ابن ادریس شافعی المتوفی 204 ہجری اور امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. ان چاروں کی نسبت سے ویسے ایک پنجویں بھی نہ امام جعفر جو یہ نصاریہ دے استاد جو ان کو بھی مانے نا, وہ بھی اہل سنت کے ہیں نا, ٹھیک ہے نا جی. امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی جو اہل بیت میں سے. تو ان چاروں اماموں کی نسبت سے
چونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ زیادہ حنفی ہیں، لہذا جو حنفی پبلک ہے اور ان کی علماء کی بھی اکثریت کو یہ چیزیں تو نہیں پتہ ہوتی ہیں، وہ تو سلیکٹیو کورس پڑھتے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اگر ان کے بزرگوں نے ان کو اس حوالے سے نابلد رکھا تو اب کم از کم وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اندھی تقلید اور اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا اس کا قلع کما ہو. اس حوالے سے میں ائمہ اربعہ یعنی 4 بڑے اماموں کی نسبت سے 4 مثالیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھانے لگا ہوں اوریجنل کتابوں سے. اور بریلوی مکتبہ فکر کا ترجمہ میں دکھاؤں گا، کیونکہ باقی لوگوں کو تو وہ گستاخ سمجھتے ہیں، تو بھی بریلویوں کا ترجمہ جی وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ بڑا ادب والا ترجمہ کرتے ہیں. میں وہ ادب والا ترجمہ پریکٹیکلی 4 مثالیں دکھاؤں گا. اس کے بعد ہم عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ چیزیں جو آج تک میں نے آن ایئر نہیں کی تھی، فرسٹ ٹائم میں آن ایئر کرنے لگا ہوں. یہ 4 مثالیں. پہلی مثال جامعہ ترمذی سے ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر ہے. مکتبۃ الشاملہ میں بھی 906 میں ملے گا. یہ انٹرنیشنل نمبر ہے. اسلام 360 میں بھی آپ کو یہ 906 نمبر مل جائے گا. لیکن میں بریلوی ترجمہ دکھانے لگا ہوں، اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا، ضیاء القرآن پبلیکیشن کا. اٹینشن ہو جو جی فرحان صاحب. یہ دکھائیں جی سب سے پہلے ان کو، جامعہ ترمذی ضیاء القرآن پبلیکیشن، بریلویوں کا چند بڑے اداروں میں سے، جس کے اربوں کے شیئرز ہیں پورے پاکستان میں. شبیر بردرز کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے ضیاء القرآن پبلیکیشن. انہوں نے یہ ترجمہ چھاپا ہے جامعہ ترمذی کا، جس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 906 نمبر یہ حدیث ہے، اور اس میں اس کا نمبر جو ہے 830 ہے، اور باب کا نام ہے اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں. اشعار کیا ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ان کو یہ والا پیج ہی دکھائیں صرف جی، کلوز کر کے. میں بھی تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ ایچ ڈی کیمرے میں پڑھا جا سکے. یہ والا پیج جی، یہ پیج دکھانا ہے آپ نے. اونٹ کو اشعار کرنے کے بیان میں. اشعار کیا ٹرم ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بیسیکلی اشعار کہتے ہیں کہ جو ہدی کا جانور ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جو جانور لے کے جایا جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کے گلے میں ایک تو وہ قلائدہ اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہار ڈالتے تھے تاکہ پتہ چل جائے دور سے یہ اللہ کے نام کے جانور ہے. اسی سے تقلید لفظ بھی لکھا ہے. یہ تقلید بھی وہ پٹا ہی ہوتا ہے نا گلے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ رسی اس کی نا بٹتے تھے اور ڈالتے تھے. پھر آپ کی عادت تھی کہ ہدی کے جانور کو جو چھری کی نوک ہوتی ہے نا ہلکی سی، وہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے نا، ہلکی سی نوک لگا کے وہ جو خون نکلتا تھا نا، اس خون سے اس کی گردن پہ مل دیتے تھے. اس سے ریڈ کلر آ جاتا تھا یہاں پہ. اسے کہتے ہیں اشعار، اور یہ نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں. ویسے تو ہمارے انسانوں کے بھی کان اور ناک بھی چھدوائے جاتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسانوں کے بھی چھدوائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ گردن کاٹ دیتے تھے ہلکا سا نشان کر کے. وہ جانور کو تو فرق ہی نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے. ان کے اوپر تو وہ مطلب جوئیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو تو وہ مطلب چیونٹیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں، ان کی تو ایک نارمل چیز ہے. یہ سنت ہے. اب اس سنت کا مذاق اڑایا گیا تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی کانٹیکسٹ میں. جامعہ ترمذی 906 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ضیاء القرآن میں 830 جو میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف بن عیسیٰ سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے امام وکی سے سنا کہ جب یہ حدیث روایت کی گئی تو اس معاملے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو. امام ترمذی اہل رائے کہتے ہیں حنفیوں کو، کہ یہ اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں. کتاب و سنت سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے. اہل الرائے ان کو کہا جاتا ہے، اہل کوفہ کو. تو امام وکی یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے. وہ کہتے ہیں اس کے معاملے میں اہل رائے کی یعنی حنفیوں کی رائے کو نہیں دیکھنا. اشعار کرنا، زخم لگانا سنت ہے، اور ان کا مخالفین کا قول اہل الرائے یعنی اہل کوفہ کا قول بدعت ہے. یہ حنفیوں کے اقوال کو کیا کہہ رہے ہیں امام ترمذی کیا لکھ رہے ہیں؟ بدعت. ان کی فقہ کے مسئلے کو بدعت. امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابو صائب سے سنا، وہ کہتے تھے ہم امام وکی کے پاس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اشعار کرتے تھے. اچھا، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہے، یعنی شکل بگاڑنا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس شخص نے کہا کہ ابراہیم نخعی بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے.
وہ راوی کہتا ہے میں نے امام وکی کو دیکھا کہ وہ سخت غصے سے غضبناک ہو گئے. منو کہندے نے ایدی اکھاں سرخ ہو جاندیاں نے, اور پائی نبی دے گستاخاں دے بارے میری اکھاں کیوں نہ سرخ ہون؟ امام وکی اتنا بڑا امام, اس کو جب کسی نے کہا نا کہ امام حنیفہ تو کہتے ہیں یہ مسلح کرنا ہے, اور ابراہیم نخعی تابعی بھی کہتا ہے کہ یہ مسلح کرنا ہے, اشار کرنا, تو وہ غصے سے غضبناک ہو گئے اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم نخعی اور ابو حنیفہ یہ کہتا ہے. تو اس بات کا حقدار ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے, اور جب تک تو توبہ نہ کرے تجھے رہا نہ کیا جائے. امام وکی زندہ ہونا آج کل کے سارے مقلدین کو جیلوں میں ڈال دیں. یہ آپ دیکھ لیں. اب نیچے انہوں نے وہ فے ڈالی ہے, فساد والی. ویسے تو فے فائدہ والی ہوتی ہے نا, ایک فے فساد والی فا. اب ان کو پتا چل گیا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب چونکہ یہ حنفی تھے بریلوی, لکھا اشار کہتے ہیں اتنے زخم لگائے جائے کہ کھال کے گوشت میں زخم نہ پہنچے. امام حنیفہ کے نزدیک بھی اشار سنت ہی ہے. آپ نے اپنے اہل زمانہ کے اشار کو مسلح کہا کیونکہ وہ زیادہ گوشت میں گہرا زخم لگا دیتے تھے تاکہ وہ اس سے جانور کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہو جاتا تھا. ایک گل جیڑی تو پہ لکھنا ہے اللہ دے بندے, امام وکی نو نہیں پتا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا دفاع کرنے کے لیے, نہیں وہ اصل اے نہیں, اس طرح تو آپ ہر باطل چیز کا دفاع کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ پہلی مثال تھی. آیا جائے مزہ؟ ہاں اچھا, دوسری مثال سنو. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 559 ہے. اسی جامعہ ترمذی میں بریلویوں کا ترجمہ دکھانے لگا ہوں, اور بریلویوں کے ترجمے میں ہے 512. ٹھیک ہے جی, نماز استسقاء کے بارے میں. یہ دکھائیں جی ان کو, یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے جتنا حصہ یہ والی دکھانا ہے, یعنی یہ پورا جس میں ریڈ اور بلو ہے, یہ ذرا دکھائیں جی ان کو. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 559 ہے. بریلویوں کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اسلام 360 کھول کے خود پڑھ سکتے ہیں, پی ڈی ایف بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کو خود بخود معاملات پتہ چل جائیں گے. نماز استسقاء آپ کو پتہ ہے سنت ہے. بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھتے تھے. اس میں کئی زیادہ تکبیرات ہوتی ہیں, رفع الیدین والے معاملات, باقی سارے وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے, وہ میں نہیں اس کو ڈسکس کرتا. بہرحال نماز استسقاء کے بارے میں جب حدیث لی نا امام ترمذی نے, یہ 559, اس کے بارے اس میں پھر جو ہے وہ امام ترمذی کیا لکھتے ہیں, وقال النعمان ابو حنیفہ لا تصلی صلاۃ الاستسقاء. وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام نماز استسقاء پڑھتے تھے, اور آج حنفی بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ نعمان ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی جائے گی, اور نہ اس میں چادر پلٹنے کا حکم دیتا ہوں. نبی علیہ السلام یعنی وہ دعا کرتے تھے, اس کے بعد اپنی جو چادر لی ہوتی تھی اس کو پلٹ لیتے تھے, بلکہ وہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. وہ کہتے ہیں بارش کے لیے صرف دعا کی جائے, نماز نہ پڑھی جائے. امام حنیفہ یہ کہتے ہیں. اس پہ امام ترمذی کیا کمنٹس کہتے ہیں, قال ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی خلف السنہ. وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ سنت کا مخالف ہے اس مسئلے میں. انہوں نے یہ نہیں کہا اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, غلطی نہیں کہا ابو حنیفہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. کتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں امام ترمذی نے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے اس لیے پبلک کے سامنے رکھ دیا ہے تو معاملہ سامنے ہو جائے. ان کا بھی ذرا ترجمہ سنیں نا. حضرت امام نعمان ابو حنیفہ فرماتے ہیں استسقاء کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, نہ چادر پلٹنے کا حکم دیتا ہوں, بلکہ سارے دعا کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ بات سنت کے مطابق نہیں ہے. اے ترجمہ دیکھو کیسا بدلیا نے. عربی کے الفاظ کیا ہیں, قال ابو عیسیٰ خلف السنہ, یہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے. اس الفاظ کی انٹینسٹی اور یہ انٹینسٹی کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے, کیڈا فرق ہے. تسی جو مرضی کرو, اللہ دے بندو, میں نہیں کہنا باندر ہاتھ بندوق آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلک کے ہاتھ میں ہر چیز آ گئی ہے, اب کوئی جان نہیں چھڑا سکتا دوسرے سے. تیسری مثال, وہ تو اتنی یعنی حیران کون ہے کہ وہ تو جس کو کہتے ہیں نا ہر چیز ہی وہ دریائی کوزے میں بند ہو گیا ہے. یہ دکھائیں جی ان کو, المصنف ابن ابی شیبہ, دنیا میں حدیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ, اگرچہ اس میں اکثر روایتیں ضعیف بھی ہیں, لیکن یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کیا انہوں نے لکھا. المصنف ابن ابی شیبہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں, المتوفا 235 ہجری.
انہوں نے ایک پورا چیپٹر بنایا ہے, اس چیپٹر کا نام ذرا ان کو دکھائیں جی ایچ ڈی کیمرے میں, یہ نہ کہ یہ خود سے میں نے بنایا ہے. یہ چیپٹر ہم نے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 17 کے نام سے 487 آثار اور روایات ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں پی ڈی ایف فارم میں. بہت اچھا پیپر نمبر 17 نمبر ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ اردو ترجمے کے ساتھ. یہ امام ابن ابی شیبہ, یہ 11ویں جلد ہے میرے ہاتھ میں. انہوں نے ایک پورا باب بنایا, اس کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. یہ چیپٹر ہے ابو حنیفہ کے رد پہ. اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, اس کے نیچے انہوں نے کیا لکھا ہے, ھذا ما خلف به ابو حنیفہ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان کرنے جا رہا ہوں ان چیزوں میں جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مخالفت کی ہے. الاثر الذی جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان احادیث کی کہ جو نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کی ہے. اجتہادی غلطی نہیں لکھا انہوں نے, مخالفت کی ہے. 125 مسائل لکھے انہوں نے, 487 روایتیں لے کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. تو اس کا نمبر ڈیفرنٹ ہوگا چونکہ اب پی ڈی ایف یہ مکتبہ رحمانیہ کا آ چکا ہے. اس کی نمبرنگ میں بتا دیتا ہوں, 37202 سے لے کے 37688 تک. آپ سب کو شوق ہوگا پڑھنے کا تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں. ہم نے تو کوئی 2-3 سال پہلے ہی چڑھا دیا تھا یہ چیپٹر, کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو کوئی یہ گستاخ نہیں ہوئے, ابن ابی شیبہ کو سارے کوٹ کرتے ہیں الحمدللہ. چوتھی مثال ائمہ اربعہ کی نسبت سے, وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. بہت سخت کامنٹس لکھے ہیں انہوں نے, اور یہ کوئی انہوں نے اپنے کوئی لو لیٹر میں نہیں لکھے ہیں, یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں. یہ مکتبہ رحمانیہ کی مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ آلموسٹ 14 جلدوں میں اردو میں پی ڈی ایف اس کا آ چکا ہے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں تو میں نے کئی کلپس کے اندر اس کو دکھایا ہے, گوگل میں آپ کو مل بھی جائے گا. یہ مسند امام احمد بن حنبل میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے, جلد 5 صفحہ 357 میں. مکتبۃ الشاملہ کا نمبر ہے 23077, اور یہ جو میرے ہاتھ میں پی ڈی ایف ہے اس میں نمبر ہے 23415, اور اس کی جو ہے وہ جلد 10 ہے. یہ ان کو کیمرے میں ذرا دکھا دیں جی, پھر میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں. یہ دکھائیں جی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کس طریقے سے گفتگو کی. یہاں پہ پبلک کو انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. وہ جی امام شافعی جب امام حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے اونچی آمین کہنا چھوڑ دیتے تھے, رفع دانی چھوڑ دیتے تھے. اور جھوٹے ہو, اللہ دے ہو بندے ہو, جھوٹ مار دے ہو, ماما ہوتے اتنا احترام کرتے تھے. تو اس لیے جب آپ مطلب حنفیوں کی مسجد میں آئے تو رفع دان نہ کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, جب پھر حنفی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مکہ مدینے تو آپ ان کو پڑھایا کریں کہ وہاں جا کے رفع دان شروع کر دیا کریں, کیونکہ وہ تو کرتے ہیں. ہاں ان دسو کریں گے, یہ اتنا حوصلہ کریں گے؟ یہ اپنے لیے ہے سب کچھ, یہ میٹھی میٹھی باتیں صرف دوسروں کو مشورے دینے کے لیے ہیں. اچھا, تو اب یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ایچ ڈی کیمرے میں مسند امام احمد بن حنبل میں, اس میں کیا الفاظ ہیں. حدثنا اسحاق ابن یوسف, وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ابن یوسف نے بیان کیا اخبرنا ابو فلانہ, کہ مجھے خبر دی ہے ابو فلانے نے. یہ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی فلانا استعمال کرتے ہیں نا, ابو فلانا کذا قال ابی لم یسمعہ علی عمد وحدثنا غیرہ فسمہ یعنی ابا حنیفہ عن علقمہ. یہ احمد بن حنبل کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے جب مجھ سے حدیث بیان کی ہے تو اس نے لفظ ابو فلانا استعمال کیا ہے اور اس فلانے کا نام نہیں لیا, جبکہ مجھے, اور جان بوجھ کے میرے باپ نے نام نہیں لیا, جبکہ مجھے جب دوسری جگہ سے یہ حدیث پتا چلی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ابو فلانا جو ہے نا یہ ابو حنیفہ کو انہوں نے کہا ہے, ابو فلانا. حالانکہ احمد بن حنبل کو امام حنیفہ کا نام بھول گیا تھا یا ان کو نہیں پتا تھا, ان سے زیادہ کون جانتا تھا. یہ کہتے ہیں جی وہ باقی سارے امام تو ان کے شاگرد ہیں, جی شاگردوں کے شاگرد ہیں, لیکن انہوں نے کیا نام لیا, ابو فلانا.
اور وہ کہتے ہیں جب مجھے باقی روایتیں پتہ چلی مجھے پتہ چلا اچھا یہ ابو حنیفہ ان علقمہ کر رہا ہے.